مولا علی علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو، اور وہ کلیئر کٹ شرک کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تو نے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا ہوا کہ جس سے اجازت لے کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ مولا علی، یہ مولا حسن کو نصیحت کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں ان کے نام کے اوپر لوگ یا علی مدد کہہ رہے ہیں۔ مولا علی تو بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ یعنی مولا علی تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دربان بھی نہیں ہے اللہ کا، جب بھی دعا کرنی ہے اسی سے کرنی ہے۔ تو مولا علی نے تو نہیں کہا کہ تو نے میرا بیچ میں واسطہ ڈال لینا ہے اپنے باپ کا یا اپنے نانا کا، کوئی نہیں۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں موجود، نہ سنیوں کے ہاں نہ شیعہ کے ہاں، جس میں ہو کہ آپ نے بیچ میں بندہ کوئی اس طریقے، ہاں وسیلہ اور توسل کے طور پر آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں، وہ الگ بات، وہ تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان کو واسطہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ہاں وہ ٹھیک ہے، بخاری میں حدیث ہے 1010 مشکات میں موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، بے شک ہم پہل تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، ہم تیرے نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے۔ لیکن دعا انہوں نے بھی اللہ سے کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ باتیں جب آپ مسلمانوں کو بتاتے ہیں تو مسلمانوں کا گیر کیسا الٹا لگا دیا علماء سو اور شیاطین نے، جو انسانی شکل میں ممبروں پہ اکثر پائے جاتے ہیں کہ جی اچھا جی اب اللہ سے ہی مانگنا ہے تو روٹی پھر امی سے نہ مانگے۔ اندازہ کریں، یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا۔ یار اس کا یہ مطلب کب سے تھا؟ حالانکہ ان کو بھی پتا ہے، یہ قرآن میں آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ یہ دنیا کو اسباب سے اللہ نے جوڑا ہے۔ دنیا میں یہ نہیں ہونا کہ آپ نے 100 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور 100 دفعہ درود شریف پڑھیں تو پیاس ختم ہو جائے گی، نہیں، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن جو دعا ہے وہ خاص اللہ کے ساتھ ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یہ وہ آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 جو شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں، ترجمہ نہیں پڑھتے، جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہمارے اسٹوڈنٹس نے اللہ کے فضل سے شرک چھوڑ دیا۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ یعنی ایک آ رہا ہے اور دوسرا دنیا سے جا رہا ہے، تمہیں تمہارے ماں باپ کا خلیفہ کیا، تمہاری اولاد کو تمہارا خلیفہ کیا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا کہ اسے معبود بنا لیا اس نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش اگر ہم نے فرشتوں سے مانگ لی تو مشرک۔ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آتا ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے، بارش کی نماز اور دعا اللہ سے مانگتے تھے۔ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ یار فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، فرشتوں کی نہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی۔ اور سب سے بڑا بزرگ اگر پلانٹ ارتھ پہ کوئی ہے نا، وہ سورج ہے۔ یہ اتنا بڑا میں نے ان کو پھکا دیا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا دنیاوی اسباب میں، کہتے ہیں دیکھیں جی اگر ایک پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے تو ہمارے بابے کیوں نہیں مشکل کشا ہو سکتے؟ اندازہ کریں، یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے۔ سرکاری پیناڈول کی گولی تو چھوڑ دیں، سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے نا یہ سورج ہے۔ سورج اگر نہ ہو تو نہ زمین کے اوپر موسم بدلیں، نہ ہوائیں چلیں، نہ بارش ہو، نہ ہماری فصلیں پک کر تیار ہوں۔ اٹ مینس کہ دنیا پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر سورج نہ ہو۔